حي على الفلاح. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما
سنا کے آپ سارے نو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے دوست آپ دور و نزدیک تو چل کے آئے ہو اس پروگرام کے اندر جمعہ شریف کے اندر شرکت کر رہے ہو، اللہ پاک سب کا ٹولا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. میرے برادر لبیک اسلام آفیشل چینل والے تشریف لائے جامع مسجد فاروقیہ رضویہ خانوال فرید آباد کے اندر. دعا ہے اللہ پاک سب دوستوں کا قدم قدم تے رحمت نزول فرماوے، حاضری قبول فرماوے. آمین ثم آمین. اج 18 ذوالحج شریف 18 ذوالحج شریف ماشاءاللہ آج کی تاریخ کوئی تعارف کی محتاج نہیں. آج کی تاریخ کے اندر خلیفہ دوم داماد رسول جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ دیتے ہیں. اور ایسا مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں. پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح دنال نواسا پیدا ہوئے، پوترا پیدا ہوئے، اور اسی طرح دنال بیٹا پیدا ہوئے نا، سال گیرہ کرنے واسطے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن پیدائش کا دن ہے بیا. اور اسی طرح دنال نبی دے غلاموں اپنے بچیاں دے واسطے جو دن مقرر کیتے گئے یعنی انہوں نے یاد رکھنے ہیں. اور سانو مسلمان ہیں، سانو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی دے غلام یہ فلاں فلاں دن کس کس نبی دے غلام دے حصے دے اندر آئے. تو نبی دے غلام 18 ذوالحج شریف نو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. مدینے شہر کے اندر میرے رحمت والے نبی نے غلاموں کو حکم فرمایا، غلاموں اس طرح کرو احرام باندھ لو کہ آپ عمرہ شریف کرنے واسطے چلے. آپ سبحان اللہ. اللہ سارے نو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرماوے. سارے صحابہ نے تیاری فرما رہی، قافلہ رواں دواں سرکار دی غلامی کے اندر سرکار دے زیر سایہ چلدیاں چلدیاں جس وقت مقام حدیبیہ تے پہنچے، حضرت سیدنا امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام دے وچوں سفیر مقرر فرمایا. اور سفیر کینو مقرر فرمایا؟ حضرت عثمان غنی. اب سبحان اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بنا کے بھیجا مکہ کی طرف اور فرمایا جا کے مکے کے سرداروں کو پیغام دیو، انہوں نے جا کے دساؤ کہ اساں صرف اللہ کی رضا کی خاطر عمرہ شریف کرنے واسطے آ رہے ہیں. نہ کوئی جنگ کا ارادہ ہے، نہ کسی نہ لڑائی جھگڑے کا ارادہ ہے، نہ ہی سارا رہائش کا ارادہ ہے. بیا اساں صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے، مقام ابراہیم کے نوافل ادا کرنے اور صفا مروا کی سعی کرنی ہے. اساں زم پیونا ہے، اس
نکاح دے اندر کسے نبی دیاں دو بیٹیاں ہوئے، واحد شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے کہ جن دے نکاح دے اندر آمنا دے نال سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو شہزادیاں رکھو سبحان اللہ۔ پھر نبی دے غلام جس حضرت رقیہ پاک دا انتقال ہویا، میرے کریم آقا نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نال کیتا۔ عقد ہوئے، منافقین نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں، منافقین ہر دور دے اندر آ رہے ہیں، اتوں کچھ ہوندے نے، اندروں کچھ ہوندے نے، باہروں کچھ ہوندے نے، وچوں کچھ ہوندے نے، لیکن نبی دے غلاموں کو سمجھ نہیں آتی۔ نبی دے غلاموں، نبی دے عاشقوں تے میرے رحمت والے نبی فرمایا، غلاماں نے پوچھا سونے ولی کون ہے؟ میرے نبی فرمایا جی دے چہرے تو دیکھو اللہ یاد آ جاوے تو اللہ دا ولی ہونا کو سبحان اللہ۔ جے دے چہرے نو تک لو اللہ یاد آ جاوے، او دے چہرے تے نورانیت ہوندی ہے، دے چہرے تے رحمت برسدی پئی ہوندی ہے، او دے چہرے تے رب دا کرم تے فضل برس رہی ہوندے تے جڑے لوگ اندروں منافق ہوندے نے، اوے میاں جی میں اندروں کالے ہوندے نے، انجے باہروں کالے ہوندے نے، جی میں اندروں میلے ہوندے نے، انجے باہروں میلے ہوندے نے۔ اس وقت نبی دے غلاموں، اس وقت منافقین آکھن لگے اے مسلماناں دے نبی آ، اے سونا محمد اے کیڑا کم کیتا وے؟ عثمان نو دوسری بیٹی نکاح دے اندر۔ میرے نبی فرمایا تانوں کیا پتا جو عثمان دی شان میں محمد جاننا اور کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ جو عثمان دی شان میں محمد جاننا کوئی جان نہیں سکتا، کسے نے دوسری بیٹی دی گل کر دیو۔ میرے کریم آقا اگر میں محمد دی 40 بیٹیاں ہو گیا، یہ کے بعد نکلے ایک فوت ہوتی، دوسری نکاح، اگلی فوت ہوتی، تیسری نکاح، 40 دی 40 ساریاں بیٹیاں میں عثمان دے نکاح دے اندر عطا کر چھوڑا۔ اللہ اکبر، کیوں نہ کو فدا جس پر زمانہ ہے اسے عثمان کہتے ہیں۔ فدا جس پر زمانہ ہے اسے عثمان کہتے ہیں۔ صفا صدق کو صفا اور جامع قرآن کہتے ہیں۔ توجہ، بیان و صاف ان کے کس ادا سے میں کروں لوگوں، بیان و صاف ان کے کس ادا سے میں کروں لوگوں، حیاداری میں ان کو تو سبھی ذیشان کہتے ہیں۔ حیاداری میں ان کو تو سبھی ذیشان کہتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک کے موقع دے ہوتے میرے کریم آقا رحمت والے نبی علیہ السلام نبی دے غلاموں، جب اس وقت مدینے دے اندر قحط پیا ہوا ہے، بارشاں کی رکی ہوئی، سبز ہونا بند، اس طرح کے نام ماحول بنے ہوا، اور نبی دے عاشقوں میرے کریم آقا رحمت والے نبی علیہ السلام نے اپنے فوجیاں واسطے، غلاماں واسطے امداد کا حکم فرمایا۔ ہر بندہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی اپنی قوت کے مطابق، اپنی اپنی توفیق کے مطابق فرمایا کہ نہ غلاماں دے واسطے مال جمع کرایا جائے۔ سرکار نے اعلان فرمایا، کسی غلام نے کچھ دیتا، کسی غلام نے کچھ عطا کیتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، انہاں فوجیاں دے واسطے بوائے ساز و سامان 100 اونٹ میرے ذمہ ہو۔ یا تو سبحان اللہ، اللہ دی رضا دی خاطر میں 100 اونٹ پیش کرنا، اور نبی دے غلاموں سے اونٹاں دی ضرورت نہ آئی۔ اللہ اکبر، فوجیاں دے واسطے تلواراں دی ضرورت بھی ہے، تیراں دی ضرورت بھی ہے، کماناں دی ضرورت بھی ہے، اوے میاں لوہے دی جڑیاں وسکوٹ بنیاں ہوئیاں انہاں دی ضرورت بھی ہے۔ اللہ اکبر، نبی دے غلاموں مکمل لباس دی ضرورت بھی ہے، سواری دی ضرورت بھی ہے، سواری جو اللہ اکبر جو کچھ رکھیا جاندے اس دی بھی ضرورت۔
چادر مبارک چادر پر نہ سونا نبی دی سنت ہے آپ سبحان اللہ کدے کدے سنت بھی ادا کرتے ہیں سبحان اللہ چادر مبارک پر نہ سونا محبوب دی سنت مبارکہ اور اکثر چادر مان کے مدد سمجھے نا بازا بتا کے سمجھے پنڈلیاں زہر ہو گئی کپڑے اتنے آ گئے پنڈلیاں زہر ہو گئی میرے کریم آقا رحمت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے لیٹے ہوئے آرام فرما رہے حضرت ام المومنین مومنہ دی ماں اما جان گھر کے اندر تشریف فرمائے دروازہ کھڑ گیا پوچھنا کیتا کون حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ میرے نبی فرمایا عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو عمل بیان کو سبحان اللہ سرکار لیٹے ہوئے چار پائے سرکار نے لیٹے ہوئے آرام فرما رہے حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تھوڑی دیر گزری حضرت عمر سائیں میرے نبی فرمایا عمر عمر باپ حضرت عمر باپ بھی آ گئے تھوڑی دیر گزری وقت کر باپ ہوئی پوچھنا کیتا کون اس وقت پردے نہیں آیا تھا حضور کوئی نہ ہویا آئے تو حضرت عمر مومنین دروازے میں گئی حضرت عثمان جا کے رسائے میرے نبی فرمایا عثمان ہے جی سونا فرمایا 2 منٹ ٹھہر جاؤ اجے سنو میں رکنا دے ہوندے نہیں آواں ہونا ٹھہر جاؤ کریم آقا اٹھ کے بیٹھ گئے چادر مبارک گھٹنے تک کی تھی نبی دے غلاموں سرکار رحمت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاہ ہن عثمان دا قوے بھی آ سبحان اللہ حضرت عثمان نے بنی اندر تشریف لائے جس وقت اتنا ساتھی تشریف لے کے چلے گئے نا حضرت امی عائشہ کے ذہن کے اندر سوال دوڑتا بھی آیا سوال اٹھتا بھی آیا کمال ہو گئی میرے ابا حضور آئے سرکار کا نام فرما رہے لیٹے رہے حضرت عمر آئی کہ چاہو جناب والے میں عمر بات آئے تو سرکار لیٹے رہ گئے جس وقت عثمان دیواری آئی سرکار اٹھ بیٹھنے کی حقیقت کیا ہے سرکار نے ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی تو حضرت امی عائشہ نے سوال اٹھایا یا رسول اللہ حکمت کیا ہے میرے کریم آقا رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ میں اس بندے کو کیوں نہ حیا کرنا جے کو اللہ دے پاک فرشتے حیا کریں جے کو اللہ دے پاک فرشتے حیا کریں میں محمد کیوں نہ کو حیا کرا اور نبی نے غلاموں روایات کے اندر آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب سرکار کا کلمہ پڑھیا دین اسلام کے اندر داخل ہوئے آپ نے اپنی نگاہ کے نال اپنی نگاہ کے شرمگاہ کی طرف نہیں اٹھائی کیونکہ اس وجہ تو کہ اسے نگاہ کے نال سرکار کا دیدار ہوئے اور اسے نگاہ اللہ پر شرمگاہ کی طرف اٹھایا جائے فرمایا نہیں اس نگاہ کے اندر بس ہم دیکھنے تو سرکار کا چہرہ دکھائے دیدار کرنے تو سرکار کا دیدار کرنا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی نے غلام دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد حضرت عثمان نے کدے سجاد اپنی شرمگاہ کی طرف استعمال نہ کیتا ہے آپ اپنے غسل خانے کے اندر نہاونا تے کپڑا بدھ کے نہاونا اور کدے آپ کی نگاہ شرمگاہ تے نہ پئی ہے اس وجہ تو کہ اس نگاہ کے نال سرکار کا چہرہ دے تک رہا ہے سبحان اللہ کا اتنا اونچا مقام اتنا اونچا مرتبہ اللہ اکبر نبی دے غلام حضرت عثمان پاک کی کتنی شان بلند ہے کتنے مقام بلند ہے میرے کریم آقا رحمت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی کے اندر توجہ مسجد نبی او شان والی مسجد جے بارے نبی سونے فرمایا جے بندہ ایک نماز پڑھے 50,000 نمازاں دا ثواب کو سبحان اللہ کتنی نمازاں ایک نماز دے بدلے 50,000 نماز دا ثواب اوے میاں اس مسجد دے اندر نماز پڑھو ایک دے بدلے 27 نمازاں دا ثواب تے وقت جنہاں لوگوں نے نماز مسجد دی جگہ لے کے دتی ہو سی جنہاں لوگاں مسجد بنائی ہو سی انہاں نوں بھی ثواب ملدا پیا قیامت تک ملدا رہ جا سی اوے مسجد نبوی
یہودی مالک آئی گیا اور مسلمانوں